جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گہر فشاں کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر! اس فصاحت و بلاغت کی کوئی حد نہیں تھی، کوئی انتہا نہیں تھی اور کوئی کنارہ نہیں تھا۔ بڑے سے بڑا ادیب آپ کی فصاحت بے پایا کے آگے دنگ اور حیران رہ جاتا تھا، اور اعلیٰ سے اعلیٰ خطیب آپ کی بلاغت بے کراں کے سامنے گنگ اور بے زبان ہو جاتا تھا۔ علماء معانی و بیان، یعنی یہ معانی ایک علم ہے، علم معانی، اور علم البیان یہ بھی ایک علم ہے، یہ فصاحت اور بلاغت کے علوم میں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کلام فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اتنا بڑھ جائے کہ انسانی طاقت سے باہر نکل جائے، اس کو کلام معجز کہتے ہیں، یعنی ایسا کلام جس کی مثال لانے سے دوسرا عاجز اور قاصر ہو، خواہ کتنا ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم سارے کے سارا کلام معجز ہے، اسی لیے چیلنج کے باوجود نہ اس دور میں کوئی اس کی نظیر لا سکا، نہ بعد میں۔ اسی طرح صاحب قرآن علیہ صلوات الرحمن کے کلام کا کچھ حصہ بھی معجزانہ شان کا حامل ہے، جسے سن کر اس زمانے کے وہ لوگ جو مختلف اسالیب کلام سے آگاہی رکھتے تھے مسحور ہو جایا کرتے تھے اور بے دھڑک اس کے بے مثال ہونے کا اعتراف کر لیتے تھے۔ زماد ابن ثعلبہ ازدی ایک دفعہ مکہ مکرمہ آیا۔ ان دنوں مکہ میں جانے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت عروج پر تھی، اور کوئی آپ کو ساحر کہتا تھا، کوئی مجنون۔ زماد نے کہا زماد نے بھی کچھ لوگوں سے سنا کہ یہاں ایک شخص کو جس کا نام محمد ہے جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ زماد ایسے مریضوں کا دم اور منتر وغیرہ کے ذریعے علاج کیا کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ محمد کو بھی دم کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے۔ چنانچہ وہ جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا محمد، تمہیں جو بیماری ہے میں اس کا علاج جانتا ہوں، اگر اجازت ہو تو تمہارا بھی علاج کر لوں۔ جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ جن باتوں کی وجہ سے اہل مکہ آپ کو مجنون سمجھتے تھے، ان کا کچھ حصہ زماد کو بھی سنا دیا جائے۔ چنانچہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے آپ نے وہی معروف کلمات کسی قدر اختصار کے ساتھ پڑھے جو عموماً خطبے کی ابتدا میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے خواہاں ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ بھٹکا دے اس کو کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اما بعد کہہ کر آپ اصل موضوع کی طرف آنا چاہتے تھے، مگر زماد تو یہ تمہیدی کلمات سن کر ہی ششدر رہ گیا۔ کہنے لگا، یہ کلمات مجھے دوبارہ سنا دیجیے۔ آپ نے دوبارہ سنائے تو زماد کو مزید لطف آیا اور کہا کہ ایک بار اور سنا دیجیے۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ سنائے تو زماد کے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور پکار اٹھا کہ میں نے بڑے بڑے ساحروں، کاہنوں اور شاعروں کا کلام سنا ہے، مگر ایسے کلمات آج تک نہیں سنے۔ وَلَقَدْ بَلَغْنَا قَامُوسَ الْبَحْرِ، بلا شبہ یہ کلمات فصاحت و بلاغت کے سمندر کا آخری گہرائی تک پہنچے ہوئے کلمات ہیں۔ لائیے اپنا ہاتھ، میں اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے کیا اور اس کو بیعت سے مشرف کر لیا۔ ملا علی قاری شرح مشکات میں زماد کے قول کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فَأَشَارَ بِقَوْلِهِ هَذَا إِلَى الْإِعْجَازِ أَيْ جَاوَزَ كَلَامُكَ حَدَّ الْفَصَاحَةِ۔
زماد نے اپنے اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کا یہ کلام فصاحت و بلاغت کی تمام حدوں کو عبور کر کے اعجاز تک جا پہنچا ہے، یعنی کلام معجز بن گیا ہے۔ حضرت برہ ایک تابعیہ خاتون تھی، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ ہاں، حج کے موقع پر ہم سب نے آپ کا دیدار کیا تھا، بھائیوں نے جواب دیا۔ آپ کی گفتگو بھی سنی تھی؟ ہاں سنی تھی۔ کیسی گفتگو فرماتے تھے آپ؟ بھائیوں نے جواب دیا، عربوں میں ایسا فصیح آج تک پیدا ہوا ہے نہ آئندہ پیدا ہوگا۔ جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو ہر ادیب آپ کے کلام کے سامنے بے بس ہو جاتا تھا، اور جب آپ خطاب فرماتے تھے تو ہر خطیب آپ کی خطابت کے آگے گونگا لگتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے آپ کی خوش کلامی پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ زندگی بھر ہمارے پاس رہے ہیں مگر آپ کی فساد ہم سب سے بہت زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی زبان انتہائی فصیح و بلیغ تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی شکل میں باقی نہیں رہی تھی، بلکہ دیگر زبانوں کے ساتھ مخلوط اور گڈمڈ ہو گئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور انہوں نے حضرت اسماعیل کی اصلی عربی مجھے پوری طرح ازبر کرا دی، اس وجہ سے میں تم سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ جس خطۂ زمین کو عرب یا ملک عرب کہا جاتا تھا وہ ایک وسیع و عریض خطہ تھا جس میں کئی طرح کی بولیاں بولی جاتی تھیں۔ ہوتی تو وہ سب عربی زبان کی شاخیں تھی، مگر تلفظ، لہجہ ہی نہیں، بعض مقامات پر الفاظ بھی اتنے مختلف ہوتے تھے کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی زبان کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتا تھا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بیشتر حصہ مکہ مکرمہ میں گزرا تھا، مگر انتہائی حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کو عرب کے ہر قبیلے کی زبان آتی تھی اور ہر علاقے کا لہجہ مستحضر رہتا تھا۔ دور و نزدیک سے آنے والے قبائل کے ساتھ آپ ہمیشہ ان کے ہاں مروج لب و لہجہ میں گفتگو فرماتے تھے، اور اتنی روانی اور بے ساختگی سے کہ صدیق اکبر جیسے جہاں دیدہ انسان حیرت میں ڈوب جاتے تھے۔ حالانکہ صدیق اکبر پہلے تاجر تھے اور تجارت کے سلسلے میں سارا عرب گھومے ہوئے تھے، اس وجہ سے ہر علاقے کی زبان اور لہجے سے آشنا تھے، مگر اس کے باوجود جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض الفاظ ان کی سمجھ میں نہیں آتے تھے اور آپ کی ہماگیر زبان دانی پر دنگ رہ جاتے تھے۔ ایک شخص نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ایدالک الرجل امرأتہ، یا رسول اللہ کیا آدمی اپنی بیوی سے مدالکت کر سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، نعم اذا کان مفلجا، ہاں اگر مفلج ہو تو کر سکتا ہے۔ صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے مگر ان کو نہ تو مدالکت کے معنی آتے تھے اور نہ ہی مفلج کے، اس لیے از راہ تعجب پوچھا، یا رسول اللہ اس نے کیا کیا سی؟ یا رسول اللہ اس نے کیا کہا تھا؟ اور آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، اس نے پوچھا تھا کہ آدمی اپنی بیوی کی فرمائشیں پوری کرنے میں ٹال مٹول کر سکتا ہے، اور میں نے جواب دیا تھا کہ ہاں اگر گنجائش نہ رکھتا ہو تو کر سکتا ہے۔ یہ سن کر صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ میں پورے عرب میں گھبا پھرا ہوں اور ہر علاقے کے فصحاء کی گفتگو سنی ہے، مگر آپ سے بڑھ کر فصیح میں نے کسی کو نہیں پایا، آخر آپ کو اتنی بولیاں کیسے آ گئی ہیں؟ فی البدی فرمایا، میرے رب نے سکھا دی ہے، اور میری پرورش بنی سعد میں ہوئی ہے، یعنی بنی سعد کی بولی تو ان کے ہاں رہنے کی وجہ سے آ گئی ہے، اور باقی تمام بولیاں اللہ تعالیٰ نے سکھا دی ہیں۔ ایک دفعہ یمن سے قبیلہ بنی نہد کے کچھ افراد حاضر خدمت ہوئے اور ان کے نمائندے حضرت تحفہ، طوا اور ہا اور فا نے اپنے علاقائی زبان میں انتہائی مسجع اور مقفع گفتگو کی۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لہجے میں سجا کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے ان کو جواب دیا۔ اس طرح دو طرفہ بات چیت میں ایسے ایسے
الفاظ استعمال ہوئے تھے کہ جنہیں باب مدینۃ العلم اور انتہائی قادر الکلام شاعر و خطیب حضرت علی بھی سمجھ نہ سکے، اور نہایت تعجب سے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، ہم دونوں ایک ہی دادا کی اولاد ہیں اور ایک ہی شہر میں پلے بڑے ہیں، مگر بعض دفعہ آپ ایسی گفتگو فرماتے ہیں کہ اس کے اکثر الفاظ میرے علم میں نہیں ہوتے۔ حضرت طوفان نے تو ممکن ہے اس کے لیے پہلے سے تیاری کی ہو اور بڑے سوچ سمجھ کر شیشے کے سامنے یہ الفاظ تیار کیے ہوں کہ میں نے یہ جا کر بیان کرنے ہیں، مگر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں حضرت تحفہ اور بنی نہد کو دعائیں دیتے ہوئے فی البدی ارشاد فرمایا، اللہم بارک لہم فی مہدیہا و مخدیہا و مذقیہا وَبْأَسْرَائِيَهَا فِي الدَّسَرِ بِيَانِ السَّمَرِ وَفْجُرْ لَهُ السَّمَدْ وَبَارِكْ لَهُ فِي الْمَالِ وَالْوَلَدِ مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ كَانَ مُسْلِمًا وَمَنْ أَتَى الزَّكَاةَ كَانَ مُحْسِنًا وَمَنْ شَهِدَ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَانَ مُخْلِصًا لَكُمْ يَا بَنِي نَهْدٍ دَانِعُ الشِّرْكِ وَوَدَائِعُ الْمُلْكِ لا تلتت في الزكاة ولا تلحد في الحياة ولا تتغافل عن الصلاة۔ الہی، ان کے جانوروں کے خالص دودھ میں، لسی میں اور کچی لسی میں برکت ڈال۔ ان جانوروں کو چرواہے جہاں بھی لے جائیں وہاں بہت سی گھاس ہو اور تازہ پھل ہو، ان کے لیے چشمے پھوٹ نکلیں اور انہیں مال و اولاد کی فراوانی حاصل ہو۔ جس نے نماز قائم کی وہ مسلم ہوگا، جس نے زکوٰۃ ادا کی وہ محسن ہوگا، اور جس نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ مخلص ہوگا۔ اے بنی نہد، زمانہ شرک میں دیگر قبائل سے تم لوگوں نے جو معاہدے کیے تھے وہ برقرار رہیں گے، اور مملکت اسلامیہ کی طرف سے تم پر جو فرائض عائد کیے جائیں گے انہیں پورا کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ کو مت روکنا، زندگی میں بے راہ روی سے بچنا اور نمازوں میں سستی نہ کرنا۔ اس مختصر گفتگو کے بعد جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر املا کرائی جو نہایت ہی عجیب اور خوبصورت الفاظ پر مشتمل ہے۔ جس کو شوق ہو وہ امام زرقانی کی المواہب کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 193 سے 212 کا مطالعہ کرے۔ وہاں اس تحریر کے علاوہ بھی جانب عالم کی فصاحت و بلاغت کے متعدد شاہپارے ذکر کیے گئے ہیں۔ اہل علم سے التماس ہے کہ اس جہان حیرت کی ضرور سیر کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم دونوں ایک ہی دادا کی اولاد ہیں اور ایک ہی شہر میں پلے بڑے ہیں، مگر بعض دفعہ آپ ایسی گفتگو فرماتے ہیں کہ اس کے اکثر الفاظ میرے علم میں نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جانب عالم نے فرمایا، ہاں مجھے میرے رب نے سکھایا ہے اور خوب سکھایا ہے۔ اللہ غنی، جس محیر العقول فصاحت و بلاغت کے روبرو حضرت صدیق، حضرت فاروق، حضرت مرتضیٰ اور حضرت زماد جیسی ہستیاں دم بخود اور انگشت بدندہ ہوں، اس کی ہماگیری اور وسعت کا کون احاطہ کر سکتا ہے، اور اس کی روانی اور سلاست کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جانب عالم کی گفتگو کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ آپ بہت ٹھہر کر اور تھم کر بات کرتے تھے تاکہ سننے والے کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں سے فرمایا، رسول اللہ تمہاری طرح تیز تیز باتیں نہیں کیا کرتے تھے، وہ تو اتنی صاف گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی آپ کے الفاظ گننا چاہے تو گن سکتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے مخاطب فصیح اللسان اہل زبان ہی تھے، مگر جس کے کانوں نے جانب عالم کا صاف، واضح اور نکھرا ہوا تکلم سن رکھا ہو، اسے ہر آدمی کجمج زبان ہی لگتا ہے۔ سامعین و ناظرین، آواز میں دلکشی کیسی تھی، ترنم کیسا تھا، حسن صوت کیسا تھا، اس پر انشاءاللہ بات اگلے کلپ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔